اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تاریخ اسلام کی پہلی شہید ماں کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں گرفتاران مصائب میں تھے جنہوں نے راہ خدا میں صبر و استقامت کے ساتھ گوناگوں مصائب اور مظالم برداشت کیے، لیکن آئینہ دل سے توحید کا عکس زائل نہ ہوا۔ ضعیفی کے عالم میں جن لوگوں نے ان کی پیٹھ ننگی دیکھی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک کثرت کے ساتھ سیاہ لکیریں، تپتی ہوئی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں کے داغ ان کی پیٹھ پر موجود تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایت کی بنا پر اس وقت تک 30 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس دائرہ میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بے یار و مددگار غریب الوطن تھے، دنیاوی وجاہت و طاقت بھی حاصل نہ تھی، اور سب سے زیادہ ان کی والدہ مائدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت تک بنی مخزوم کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ تاہم جوش ایمان نے ایک دن سے زیادہ مخفی ہو کر رہنے نہ دیا۔ مشرکین نے ان کو اور ان کے خاندان کو لاچار و مجبور دیکھ کر سب سے زیادہ مشق ستم بنا لیا، طرح طرح کی اذیتیں دیں، ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں لٹایا، دہکتے ہوئے انگاروں سے جلایا اور گھنٹوں پانی میں غوطے دیے، لیکن جلوہ توحید نے کچھ وارفتہ کر دیا تھا کہ ان تمام سختیوں کے باوجود ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پر اپنے نیزہ سے شہید کیا، چنانچہ یہ تاریخ اسلام کی پہلی شہادت تھی جو استقلال و استقامت کے ساتھ راہ خدا میں واقع ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گرداب اذیت میں جاں بحق ہوئے۔ ایک دفعہ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے تو ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھنڈی ہو جا۔ اسی طرح جب ان کے گھر کی طرف سے گزرتے اور خاندان یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبتلا مصیبت دیکھتے تو فرماتے، اے آل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں بشارت ہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ ایک دفعہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گردش زمانہ کی شکایت کی۔ ارشاد ہوا، صبر کرو صبر کرو۔ پھر دعا فرمائی، اے خدا آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے۔ ایک روز مشرکین نے ان کو پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ بالکل بدحواس ہو گئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کے جفاکاروں نے جو کچھ چاہا ان کی زبان سے اقرار کرا لیا۔ اس کے بعد گو اس مصیبت سے کچھ چھٹکارا مل گیا، تاہم غیرت ملی نے عرق کر دیا۔ دربار میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسو کا دریا جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمار کیا خبر ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی بری خبر ہے، آج مجھے اس وقت تک خلاصی نہ ملی جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں کلمات خیر استعمال نہ کیے۔ ارشاد ہوا تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ عرض کی میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے پونچھے، فرمایا کچھ مضائقہ نہیں، اگرچہ پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد ہی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، کیا قریش مسلمانوں کو اس قدر اذیت پہنچاتے تھے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائیں؟ بولے خدا کی قسم ہاں، وہ ان کو مارتے تھے، بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف اور کمزوری سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی حالت میں وہ جو کچھ چاہتے تھے ضمیر کے خلاف ان سے اقرار کرا لیتے تھے۔